بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ دوزخ میں جانے والوں کا اندازہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک، میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں، اور ساری بہتری آپ ہی کے ساتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اپنی اولاد میں سے دوزخی نکال دو۔ وہ عرض کریں گے، دوزخی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا، 1000 میں سے 999 ہیں۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی، اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، اور لوگ بدحواس باختہ ہو جائیں گے، اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، جس وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہوگی کہ ایک تم میں سے ہے اور 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، کہ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی نسل آدم سے ہیں، ان کو ملا کر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے۔ وہ دوزخ میں فساد کرنے والے اور خدا کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا۔ حدیث شریف میں اس کی مقدار 50,000 سال تک بتائی ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے وقت سے لے کر بہشتیوں کے بہشت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں قرار پڑنے تک 50,000 سال تک کی مدت ہوگی۔ اتنا بڑا دن مشرکین و کافر اور منافقین کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اس دن کی لمبائی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ بلاؤ کیسے کٹے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شبہ وہ دن مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ فرض نماز جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس سے بھی ہلکا ہوگا، کھٹ سے گزر جائے گا، اور ہول مصیبت ہونے کی وجہ سے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کافر اور مشرکین منافق ہی رہیں گے، اور ان کو اس میں کبھی موت نہیں آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ فاتر میں ارشاد ہے، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو راحت ملے گی اور نہ ہی موت آئے گی، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہ نیکار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو جنت میں داخل ہوگا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ اس سے نکالے جائیں گے نہ نکلنا چاہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں اور سارے دوزخی دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے تو موت حاضر کی جائے گی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لانے کے بعد ذبح کر دی جائے گی۔ پھر ایک منادی زور سے پکار دے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں، اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان کے سبب جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی، اور دوزخیوں کے رنج پر رنج کا اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی آیت وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ پڑھی، اور اس کے بعد حسرت کی تفسیر میں فرمایا کہ موت جسم و صورت دے کر لائی جائے گی، گویا کہ وہ شکل و صورت میں سفید مینڈا ہوگی جس میں سیاہ داغ بھی ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان والی دیوار پر کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر جنت والوں کو آواز دی جائے گی کہ اے جنت والوں، یہ سن کر وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے
اور ندا دی جائے گی کہ اے دوزخ والوں، یہ سن کر وہ بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ان تمام اہل جنت اور اہل دوزخ سے سوال ہوگا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ سب جواب دیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد ان سب کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اب موت نہیں آئے گی، موت کو الٹا لٹکا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت اہل جنت کی خوشی میں اور اہل دوزخ کا رنج بے انتہا ہوگا۔ پس اگر جنت والوں کے لیے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت کی خوشی میں مر جاتے، اور اگر دوزخ والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے موت نہ آنے کا اور دوزخ میں ہمیشہ پڑے ہی رہنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت رنج سے مر جاتے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک آڑ یعنی ایک دیوار ہوگی۔ اس دیوار کا یا اس کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے۔ اعراف پر عارضی مدت کے لیے ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن میں برابر ترین کی ہیں۔ اعراف کے اوپر سے یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے، دیکھتے اور پہچانتے ہوں گے، اور ان دونوں فریق سے گفتگو کریں گے جس کی تفصیل سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور ان دونوں فریق اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک آڑ یعنی دیوار ہوگی، اور اس دیوار یا اس کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے۔ اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آئیں گے۔ اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ اہل جنت اور اہل دوزخ میں سے ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانتے ہوں گے، اور ان اعراف والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان اصحاب اعراف کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پڑ جائیں گی تو اس وقت کھول کھا کر کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ عذاب میں شامل نہ کیجیے۔ پھر اصحاب اعراف کا دوزخ والوں کو ملامت کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور اہل اعراف دوزخیوں میں سے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے جماعت اور تمہارے اپنوں کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور اب دیکھو کیا یہ جو جنت میں عیش کر رہے ہیں وہی مسلمان ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ اپنی رحمت نہ کرے گا۔ حالانکہ ان پر رحمت یہ ہوئی کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ جنت میں تم، اور تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ تم پر رنجیدہ ہوں گے۔ اہل اعراف بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت اور دوزخ دو ہی مقام اعمال کے بدلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جنت میں جانا حقیقی کامیابی ہے، اور دوزخ میں جانا اصلی گھاٹا اور واقعی نقصان ہے، جس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس دنیا میں لوگ کامیابی اور بامرادی کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں کو مختلف ارادوں سے کامیاب ہونے کے لیے خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے حشر و نصر اور حساب و قصاص، میزان، پلسرات، جنت دوزخ کے حوالوں سے حقیقی نفع نقصان اور واقعی کامیابی سے باخبر فرما دیا ہے، اور اعمال صالحہ کی اچھی جزا سے اجمالاً و تفصیلاً، اور اسی طرح بدعمال کی بری پاداش سے اجمال و تفصیل کے ساتھ مطالعہ فرما کر اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب ادا کر فرما دی ہے۔ دنیا میں جو آتا ہے ضرور محنت و کوشش اور عمل کرتا ہے، نیک بد سب دوڑ دھوپ کرتے اور جان و مال وقت خرچ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے جس نے زندگی کی بہترین پونجی اور جان و مال کے سرمایہ کو دوزخ کے کاموں میں خرچ کر کے انتہائی لوٹا اور گھاٹا خریدا، اور اپنی جان کو عذاب آخرت میں ڈالا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، مگر بہتر مرنے والے وہ ہیں جو جنت کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ یہی بندہ کامیاب اور بامراد ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورے
بدلے قیامت ہی کے روز ملیں گے۔ سو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا پس وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو فرما دیا تھا کہ جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا سو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسوں پر نہ کچھ اندیشہ ہوگا، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو یہ دوزخ والے ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ طٰہٰ